السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ اعظم مدینہ طیبہ کے یہودی بنو نصیرہ مدینے سے نکل تو گئے تھے، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور باز کیسے آتے؟ دلوں میں تو بغض و انا کی آگ بھڑک رہی تھی، اور یہودی شروع سے ہی اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ خاموش کیسے بیٹھتے؟ خیبر پہنچ کر اپنی کوششوں اور سازشوں سے سارے عرب میں فساد کی آگ لگا دی۔ مکہ جا کے قریش کو تیار کیا، ادھر بنو غطفان کو آدھی پیداوار کا لالچ دے کر آمادہ کیا، ادھر دوسرے قبیلوں کو جا جا کر ابھارا، اور اسی طرح سب کو ملا کر 24,000 کا لشکر مدینہ طیبہ روانہ ہوا۔ کافر چاہتے تھے کہ پوری قوت کے ساتھ حملہ کر کے اسلام کے نور کو بجھا دے، مگر وہ کیسے بجھاتے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو روشن کرنے والا تھا۔ وہ لاکھ تدبیریں کرتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالتے، اور ایک عرب کیا ساری دنیا کی قوت جمع کرتے، تب بھی یہ نور بجھنے والا نہیں تھا اور نہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی جائے تاکہ مدینہ محفوظ رہے۔ یہ رائے سب کو پسند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کو لے کر مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لائے اور خندق کی کھودائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول اور اللہ کے جانصاف وفادار بندے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کئی دن کا فاقہ، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اسی حالت میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتے، پھر اینٹوں پر لاد لاد کر دوسری طرف پھینکتے ہیں۔ نہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، نہ تھکان، ہاتھ کام میں لگے ہیں اور دل اور زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ اللہ! اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 20 دن میں یہ کام پورا ہوا، اور دشمن بھی اس عرصے میں سر پر پہنچ گئے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر ہمارا داخلہ نہیں ہو سکتا، حد بندی ہو چکی ہے، تو پھر مدینہ طیبہ کے گرد اپنا پڑاؤ ڈالا۔ دشمنوں کی فوج کثیر دیکھ کر منافقوں کے ہوش کھو گئے۔ وہ جھوٹے سچے بہانے کر کے چلتے بنے۔ ادھر یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو قریظہ، جو ابھی تک مدینہ میں آباد تھا، مسلمانوں سے ملا جلا اور اپنے عہد قائم تھا، لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر آ گیا اور ایک دم عہد توڑ کر دشمنوں سے مل گیا۔ اب مسلمانوں کو اندر باہر دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ کفار مدینے کو گھیرے پڑے تھے، شہر پر حملہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے تھے، مگر بے سود اتفاق سے ایک طرف خندق کی چوڑائی کم تھی، بس اسی طرف سے ایک بڑا بہادر گھوڑا کدا کر اس پار آ گیا۔ ادھر سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لپکے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ سارا شہر گونج اٹھا۔ یہ دن بڑا سخت تھا، دونوں طرف سے برابر حملے ہو رہے تھے، دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر کی بارش کر رہے تھے۔ ادھر بنو قریظہ کو شرارت سوجی۔ ان کے پاس ایک قلعہ تھا جس میں مسلمان عورتیں محفوظ تھیں، بس انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمان تو لڑائی میں مشغول ہیں، لاؤ قلعے پر اپنا قبضہ کر لیں۔ یہ ارادہ کر کے جیسے ہی ایک یہودی قلعے کے پھاٹک پر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر بنو قریظہ سمجھے کہ قلعے میں بھی کچھ مسلمان ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس معاشرے میں جتنے دن بڑھتے جاتے تھے، دشمنوں میں ایک دوسرے کی طرف سے پھول پڑتی جاتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایک بار یہ ہوئی کہ اس عصر میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کافروں پر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا، بلکہ ان میں گھس کر محبت جتا کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے پھونک ڈال دی۔ ادھر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسی سخت آندھی آئی کہ ان کے ڈیرے خیمے سب اڑ گئے، اور بنو قریظہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ ادھر بنو غطفان بھی الگ
کھڑے ہو گئے۔ اب قریش بیچارے اکیلے کیا کرتے، لاچار وہ بھی محاصرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور میدان اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ کی بدعہدی کی سزا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے ایسی نازک وقت میں جو بدعہدی کی تھی اس کی سزا ان کو ملنا چاہیے تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپس آ کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ قلعے میں نظر بند ہو گئے اور چاروں طرف سے ان کو مسلمانوں نے گھیر لیا۔ آخر انہوں نے لاچار ہو کر درخواست کی کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے، اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا منصف بنایا۔ حضرت سعید نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لڑنے کے قابل ہوئے وہ تو قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں گے، باقی مال و اسباب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ بس پھر اس فیصلے پر عمل ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔